نبی کے طریقے کے مطابق میری اور آپ کی زندگی ہو، نبی کے اطاعت اور نبی کی فرما برداری میری اور آپ کی زندگی میں ہو، میں مانے نہیں مانے، میرا من مانے نہیں مانے نہیں، لیکن میں منوانا پڑے گا کہ میں ایسا ہونا ہی رہے گا۔ اگر نہیں کریں گے قیامت کے دن افسوس کریں گے، قیامت کے دن افسوس کریں گے اور افسوس کا اظہار کریں گے اس طریقے سے، اپنے ہاتھوں کو منہ میں ڈال کر کے چبا کر کے کہیں گے کاش کہ میں نبی کی اتباع کیا ہوتا، نبی کی پیروی کی ہوتی، نبی کے طریقے کو اپنایا ہوتا تو میرا یہ حشر نہ ہوتا۔ ان الحمدللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا قليلا لقد أضلني بعد الذكر أن جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يخفأ قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بزرگی بڑائی، تعریف و توصیف، عزت و مقام و مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس کے قبضے میں میری آپ تماموں کی جملہ مخلوقات کی جانیں ہیں۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے امام الانبیاء، قائد انبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل قدر، معزز و مکرم سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں،
بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا بے انتہا شکر اس کی مہربانی سے آج ہم تمام اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں اپنے لیے اور آپ تماموں کے حق میں دل کی گہرائی سے اخلاص نیت کے ساتھ اس ممبر رسول سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم، جیسے تو نے تیرے گھر میں تیری عبادت کے لیے ہمیں جمع کیا، ایسے اللہ مجھے آپ تماموں کو جنت الفردوس میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرات و حاضرین، ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف صورت ہے جسے سورہ الفرقان کہا جاتا ہے۔ بہت عظیم صورت ہے، بہت پیاری صورت ہے۔ اس صورت کی میں نے 3 آیتیں تلاوت کی ہے، آیت نمبر 20 پر 7 اور 20 پر 8 اور 20 پر 9 ہے، اور آپ تماموں سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ضرور آپ لوگ بعد جمعہ صلاۃ جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ اپنے گھروں کو جائیں اور جا کر کے اس سورت کا ضرور ترجمہ پڑھیں اور ان آیات کا ترجمہ پڑھیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اسْتَقَصْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو منہ میں ڈال کے چبا کر کے کہے گا، کاش میں نبی کا طریقہ اپنایا ہوا ہوتا یا نبی کی راہ اختیار کی ہوئی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا قلیلا، افسوس کے ندامت کے ساتھ اظہار افسوس کرتے ہوئے اس دن ایک انسان اپنے ہاتھوں کو چبا کر کے کہے گا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، تحقیق کہ میرے پاس نصیحت آ پہنچی تھی لیکن میں نے اس سے روگردانی کی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان انسان کا دھوکہ دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، رب العالمین نے قیامت کے بہت سارے مناظر بیان کیے ہیں۔ قیامت برپا ہوگی، بہت سارے مناظر ہوں گے۔ قیامت میں بہت سارے مناظر ہوتے، ان میں سے ایک منظر اللہ نے ان آیات میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم شخص جس نے گناہ کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ اور رسول اللہ کی معصیت کی، اللہ اور رسول اللہ کی نافرمانی کی، دین پر عمل نہیں کیا، دنیا کو سب کچھ سمجھا، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کیا نہیں اور آخرت کے لیے کچھ تیاری نہیں کیا، ایسا ظالم شخص کل قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو منہ میں ڈال کے چبا کر کے کہے گا کہ کاش میں نبی کا طریقہ اپنایا ہوا ہوتا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، بالخصوص مسلمان، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، اللہ کی رضامندی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بننا چاہتے ہو، حوض کوثر کا پانی نصیب ہونا چاہتے ہو،
پلسرات میں ثابت قدمی ہونا ہے، جنت میں جانا ہے، جنت کا اعلیٰ مقام جنت الفردوس حاصل کرنا ہے جو ابدی زندگی ہے، تو آپ میں دنیا کا کوئی بھی مائی کا لال جب تک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا، اس کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ نبی کا طریقہ مجھے اچھا لگے یا نہ لگے، نبی کی سنت مجھے اچھی لگے یا نہ لگے، نبی کی اطاعت مجھے لگے اچھا یا نہ لگے، میری طبیعت مانے نہیں مانے، میرا دل مانے نہیں مانے، لیکن مجھے منوانا پڑے گا میرے بھائیو۔ نبی کے طریقے کے مطابق میری اور آپ کی زندگی ہو، نبی کے اطاعت اور نبی کی فرما برداری میری اور آپ کی زندگی میں ہو، میں مانے نہیں مانے، میرا من مانے نہیں مانے نہیں، لیکن میں منوانا پڑے گا کہ میں ایسا ہونا ہی رہے گا۔ اگر نہیں کریں گے قیامت کے دن افسوس کریں گے، قیامت کے دن افسوس کریں گے اور افسوس کا اظہار کریں گے اس طریقے سے، اپنے ہاتھوں کو منہ میں ڈال کر کے چبا کر کے کہیں گے کاش کہ میں نبی کی اتباع کیا ہوتا، نبی کی پیروی کی ہوتی، نبی کے طریقے کو اپنایا ہوتا تو میرا یہ حشر نہ ہوتا۔ اور بارہا آپ لوگ خطبہ جمعہ میں یہ آیت سنتے ہیں اور آخر میں بھی یہ آیت پڑھا ہے، خطبہ مسنونہ میں تیسری جو آیت پڑھی جاتی سورہ احزاب کی میرے بھائیوں، اور ہم تماموں کو یاد ہے۔ کامیابی کون سی ہے؟ کامیاب کون ہے؟ کامیابی کیسی ہے؟ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ جملہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لو، ہو سکے تو آپ اپنی ڈائری میں لکھ لو، یا ہو سکے تو آپ اپنے موبائل کے ڈی پی میں یہ آیت لکھ کے رکھ لو، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرے وہ اصل سب سے بڑی کامیابی ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہے میرے بھائیو، نبی کی پیروی کرنا ہے، نبی کی اتباع کرنا ہے، نبی کے طریقے کو اپنانا ہے۔ آپ کو دنیا والے کچھ کہے نہ کہے، یا آپ کا من مانے نہیں مانے، لیکن آپ نبی کے طریقے کو اپنائیں گے تو آپ کے لیے کامیابی ہے۔ آج ہم تمام اپنے محلے گلی یا اپنے گھر بار، اپنی تجارت، اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنی معیشت، اپنی معاشرت، وہ سارے کو اٹھا کر کے دیکھو، وہاں ہمیں نبی کی اتباع نظر نہیں آتی۔ بس کچھ ایسا ہوا، کچھ کام کر لیے، 1-2 رکعت 3 وقت 4 رکعت کی نماز پڑھ لیا، رمضان بالکل قریب ہے، ہوا تو روزے رکھا، پھر کچھ ابھی اللہ نے کچھ دیا ہے تو وہ بھی الٹا سیدھا زکوٰۃ نکالے اور سمجھ گئے کہ جنت مل جائے گی۔ یہ تمہارا یہ خواب ہے، یہ تم سوچ رہے ہو کہ میں ایسے موٹے موٹے کام کر لوں، کچھ ایسے کام بناؤں، مجھے کامیابی مل جائے، خبر میں راحت کے ساتھ ہوں، اور میدان محشر میں مجھے کامیابی ملے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی، اور ایسے کہ پھگٹ میں باپ دادا کی وراثت ہے کہ جنت مل جائے آپ لوگوں کو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان پوری زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر مرحلے میں دنیا کا کوئی بھی انسان جب تک پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، اسے کامیابی نہیں ہے۔ نبی کی اتباع ہونا بہت ضروری ہے، ہر کام میں، ہر چیز میں، ہر طریقے میں، ہر جگہ آپ نبی کی اتباع کرو، آپ کو کامیابی ملے گی۔
اور کیسی کامیابی؟ اگر ایک انسان نبی کی اتباع پر عمل کرتا ہے، عمل کرنے سے نبی کی اتباع ہو گئی اور اس عمل کے ذریعے سے تمہارے لیے ثواب ہے۔ بہت ساری مثالیں ہے، لیکن ایک مثال دے کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں میرے بھائیوں۔ نبی کی اتباع میں، نبی کی پیروی میں بہت سارے کام کرنا ہے، نبی کی اتباع اور نبی کی پیروی میں۔ اب پورے کام آپ جانتے ہیں، وہ کام ویسے ہی کرو جیسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، ویسے ہی کرو، انجام دو، اسی کو انجام دو۔ اس میں تھوڑا بھی آپ اپنی طرف سے ملا نہیں سکتے، گھٹا نہیں سکتے۔ جتنا کہا، جیسے کہا، جس طریقے سے کہا ویسے ہی اپنانا پڑے گا، تبھی جا کر کے نبی کی اتباع ہوگی اور اس پر تمہیں ثواب ملے گا۔ مثال، جتنے یہاں سب بیٹھے آپ، الحمدللہ سب کے سروں میں بال ہے نہیں؟ بال ہے کہ نہیں؟ سب کے سر پہ ہے الحمدللہ۔ نوجوان ہے، بزرگ ہے، اوپر خواتین بھی ہوں گی، بچے ہیں۔ انسان کی خوبصورتی، میری اور آپ کی خوبصورتی، جتنے بھی دنیا میں انسان ہے ان کی خوبصورتی کس میں ہے؟ سر کے بال۔ انسان اچھا کب لگے گا؟ خوبصورت انسان، اچھا انسان دیکھنے میں کتنا ہینڈسم لگتا ہے، کب؟ جب اس کے سر کے بال ہو، ہے نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اچھا، اب یہ سر کے بال کا معاملہ، اتباع اس میں کیسی ہو؟ کیسی ہونا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جملہ لے لو، حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان شعرہ فلیکرم، من کان شعرہ فلیکرم، جس کے سر کے بال ہیں وہ انسان کو چاہیے کہ ان بالوں کا احترام کرے، اس کی عزت کرے۔ اور نبی کی اتباع کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے کنگھی کرو، اسے تیل لگاؤ، اسے ٹھیک ٹھاک رکھو، اس کے کٹ کرنے میں انصاف کرو۔ کٹنگ کرتے نہیں کرتے؟ کراتے؟ سب سے اچھا پیشہ میرے بھائیوں، برا نہ مانو، بہت سارے نوجوان یا بہت سارے احباب پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب تجارت کون سی کرنا ہے؟ کہیں میں دیکھے تو فیل، کسی میں دیکھے تو نقصان۔ حلال تجارت کرو، کٹنگ کا دکان کھولو میرے بھائیوں، حلال کمائی ہے یہ۔ لیکن بہت سارے مسلمانوں کے بھی ہے دکانیں، لیکن غلط ہے وہ۔ ایک ایسا اہل حدیث کا کوئی نوجوان اگر دکان کھول لے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، فخر کے ساتھ کہہ سکتے۔ دین نے اجازت دی حلال روزی اپنانے کی، حلال روزی اپنانے کے بہت سارے طریقے، ان میں سے ایک طریقہ میرے بھائیو حجام کا دکان کھولو، آپ حجام بنو، حلال طریقہ ہے، بہت اچھا بزنس ہے۔ آپ سال 2 سال میں بہت اچھے انسان بنتے، 5-6 سال میں آپ مالدار بن جائیں گے۔ یہ حلال کو ہم نے کیا کیا؟ اگنور کر دیا، چھوڑ دیا اس کو، یہ ہم نہیں کرتے، یہ ایسا میں کٹنگ کروں کیا؟ ارے اتنا اچھا ہنر آپ کے پاس ہو تو بہرحال میرے بھائیوں ایک حلال طریقہ اگر کسی کو ہے، آپ کے اندر طاقت سکت، قرآن و حدیث کے مطابق ہمارے شاپ میں کٹنگ کی جاتی، آپ بنا سکتے۔ آپ تو بالوں کی حفاظت آپ کرنا ہے تو کٹنگ آپ کرائیں گے، بال کی حفاظت کریں گے۔ اب بالوں کی حفاظت کیسی ہو؟ آپ کٹنگ کے شاپ میں بیٹھے، آپ بال بنا رہے، نبی کی اتباع اس میں کیسی ہو کہ آپ کی نبی کی اتباع ایسی ہو کہ آپ سیدھے جانب سے کٹ کریں اور بسم اللہ بول کر کے کٹ کرائیں، یہ نبی کی اتباع ہے۔ سیدھے جانب سے
آپ بال بنوائیں اور کہیں حجام کو بھائی سیدھے سے مارو، ہر کام سیدھے جانب سے کرنے کا ہے۔ نبی کی اتباع یہ ہے کہ میرے بال کٹے تو میں سیدھے جانب سے کٹاؤں اور بسم اللہ بولوں میں خود۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو بولو تو بسم اللہ بول کے کاٹ۔ اچھا، اب بال بنائے، بال کیسے ہیں ہمارے سر کے؟ کیسے ہیں دیکھ لو، کتنے اچھے ہیں، دیکھو معلوم ہو جاتا کون بول کر کے۔ سر کو دیکھ کے پہچانتے لوگ، سروں کو دیکھ کر کے لوگ پہچانتے، اس کا سر اتنا اچھا ہے تو یہ کتنا اچھا ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، آپ اپنے گھر میں اپنی اولاد کو، میں اپنی اولاد کو، آپ اپنی اولاد کو، یا آپ خود حجام شاپ میں جائیں گے، اب ہماری اولاد بھی ایسی ہے، اتنا کاٹ، کتنا اوپر ایسا ہی رکھ۔ اور ہم نے ہمارے بچوں کے، ہمارے سروں کو کیسے بنائے؟ چبوترا بنائے ہم لوگ، تربوز بنا کے رکھے ہوئے، کیسا بھی کاٹ لے، کدھر بھی کاٹ، کیسا بھی کھڑا کر، کیا بھی رنگ لگا، کیا بھی کر، لیکن بال ایسے رہنا ہے۔ پھر 8 دن کے بعد پھر جاؤ آپ، ادھر کمانے کو دھندا نہیں ہے، ادھر 8 دن میں ایک مرتبہ حجام کی دکان میں آپ ہے۔ میرے بھائیوں انصاف کرو، نبی کی اتباع یہ ہے کہ آپ کے پورے بال یکساں ہو، آپ ایسا رکھیں، آپ کے بال بنائے ویسے، آپ اسی طریقے سے رکھیں۔ آپ مسجد آئے، آتے آتے آپ کو دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، گھر سے نکلو، دعائے نور بول کے ایک لمبی دعا ہے میرے بھائیوں، پابندی کے ساتھ پڑھو۔ جب بھی آپ مسجد کو آ رہے نماز ادا کرنے کے لیے، 5 نمازوں سے آپ اپنے گھر سے نکلتے وقت دعائے نور پڑھ کے آؤ۔ وہ دعائے نور میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وفی شعری نورا، اے اللہ میرے بال میں نور دے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی دعا کر رہے مسجد آتے وقت، اے اللہ میرے بالوں پہ نور۔ میرے بھائیوں بالوں کا احترام کرو اور سر کو صحیح بناؤ۔ اگر یہ سر صحیح بنے گا، وہ رب العالمین کے پاس صحیح رب العالمین ہے، وہ ہم تماموں کا خالق ہے، ہم تماموں کا مالک ہے، مدبر ہر عیب سے پاک ہے۔ اتنا بڑا رب، اس رب کے پاس میرا اور آپ کا سر جھکنا ہے، میری اور آپ کی پیشانی جھکنا ہے۔ میرا اور آپ کا سر اچھا رہنا، سر کے بال اچھے رہیں گے تو وہاں جھک سکتے ہم۔ ہمارے سر برابر نہیں ہے، ہمارے بال گندے ہیں، ہمارا طور طریقہ غلط ہے، ہمارے سروں کے بالوں کو ہم نے کیسے کیسے بنا کے رکھا، اب ایسے ایسے بنانے کی وجہ سے ہم اللہ کے پاس آ کے حاضری نہیں دے سکتے۔ تو آج سے عہد کر لو، جتنے نوجوان ہیں یا جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ، اپنے بالوں کے، سر کے بالوں کو صحیح بناؤ۔ صحیح آپ سجدہ کر سکتے، رب کے پاس آ کر جھک سکتے، آپ سجدہ کر سکتے۔ بال اچھا نہیں ہے، کیسے ہے بال ہمارے؟ جیسے وہ 4 پاؤں کا جانور ہے جسے حرام قرار دیا گیا ہے، ویسے ہم نے بالوں کو کھڑا کر دیا، تو پھر ویسا انسان یہاں آ کے سجدہ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ یہاں آ کے رب العالمین کے پاس سجدہ ریز ہوگا وہ؟ کیسے کیسے بال کھڑا کر کے رکھے، کیا کیا کلر آپ لگا رہے، کیا کر رہے آپ؟ اب جب یہ تم اسی کو ایک فیشن بنا کر کے ایسے رکھے اور اوپر سے آپ کہو کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہے، ہمارے لیے تجارت نہیں ہے، ہمارے لیے بیماری دور نہیں ہو رہی ہے، ہمارے گھر کی پریشانی، میرے بھائیوں دنیا کا کون سا انسان ہے، دنیا کا کون سا ایسا انسان ہے جسے لا کے کھڑا کرو اور کہو اس سے کہ بھئی میرے پاس پریشانی نہیں ہے؟ ہر انسان، دنیا کا ہر انسان اسے پریشان ہونا ہی ہے، پریشانی ہے۔ اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان ہی یہ ہے کہ اسے ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، اسے کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ پریشانی ختم ہونا ہے تو آپ مر رہے، ختم، آپ کی پریشانی نہیں۔ تو بہرحال اتباع کس میں کریں؟ سر کے بالوں میں، بال کو بڑے رکھو، آپ چھوٹے رکھو، آپ کی مرضی ہے، آپ کا سر، آپ کا پیسہ، آپ کیسے بھی بناؤ، لیکن عذاب کا سر نہیں بنانا، اچھا سر بناؤ۔ آپ اپنے بالوں کا احترام کرو، جتنے بڑے رکھنا رکھو آپ،
آج کا ایک نیا فیشن ہے، انگلینڈ جاؤ، وہاں کی یونیورسٹیوں میں آپ نے تجزیہ کرا، بڑے بڑے بال چوٹی لگا رہے لوگ، مرد اسٹوڈنٹ، ایک نیا فیشن آج کا، بڑے بڑے بال چوٹی باندھتے۔ ابھی آپ نہیں کیے، ابھی کیوں؟ آپ دیکھ رہے کسے؟ آپ دیکھ رہے دنیا کے جتنے بھی عیار غیار جتنے بھی غلیظ لوگ ہیں، آپ ان کو تم بنائی ہوئی آئیڈیل نمونہ ان کو دیکھ رہے، انہیں کیسا ناچ رہا، انہیں کیسے بنایا، آپ ویسا بنا رہے۔ آپ کس کو دیکھنا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ۔ میرے ماں باپ قربان ہو میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ پیارے نبی نے انسانی زندگی کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی کام ہے، وہ بتایا ہے، کرا ہے، دکھایا ہے کہ ایسے ایسے کام کریں، اور ہم یہ کہ کیسے کیسے کام کر کے ہم اللہ کے عذاب کے مستحق بن رہے۔ اللہ سے دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو باتیں ہم سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سروں کے بالوں کو اچھا بنائیں۔ ہاں دیکھو، یہ بچوں کو چھوٹا چھوٹا مت رکھو میرے بھائی، اتنا ہی کاٹ کے اتنا ہی، یہ خزعہ ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ آدھا کاٹ کے آدھا چھوڑیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ پورا انصاف کرو، پورے بال کو ایک ساتھ رکھو۔ بہرحال یہ نبی کی اتباع میں ایک چیز میرے بھائیوں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا قلیلا۔ ایک انسان کل قیامت کے دن کہے گا، اپنے ہاتھوں کو منہ میں ڈال کے چبائے گا اور چبا کر کے کہے گا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوا ہوتا۔ میری اور آپ کی زندگی تنہا نہیں رہتے، میں اور آپ تنہا نہیں رہ سکتے۔ انسان ہے، اسے کوئی نہ کوئی محفل چاہیے، اسے کوئی نہ کوئی دوستی چاہیے، اسے کوئی نہ کوئی مجلس چاہیے، اسے کوئی نہ کوئی ہمدرد چاہیے، اس کا کوئی ہمراز چاہیے، اس کا کوئی یار ہونا ہے، اس کا کوئی دوست ہونا ہے۔ انسان ہے، اکیلا انسان نہیں رہ سکتا، انسان اسے دوستی ہونا ہے۔ انسان کی فطرت میں، انسان کی فطرت میں اللہ نے ودیت کی ہے، بہت ساری چیزیں اللہ نے ودیت کی، ان میں سے یہ چیز بھی ہے کہ ایک انسان کسی کا دوست بناتا ہے، کسی کو دوست بناتا ہے۔ سب بیٹھے ہیں، سب کے دوست ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ سب کے دوست ہے نہیں؟ ہاں، کس کے فین ہیں آپ لوگ؟ یہ فین یہاں لٹک رہا، تم کس کے فین ہیں؟ ہم کس کس کے فین ہیں؟ ہم سب سے پہلے کرکٹ کے فین ہیں۔ نہیں، دوستی دین کی بنیاد پر ہونا ہے میرے بھائی۔ حدیث سن لو، حدیث سن کے میں آگے بات بڑھاؤں گا۔ حدیث اس طریقے سے ہے، حضرت امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابو داؤد میں حدیث نقل کی، اور جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو دوست بنانا چاہتے ہو، مومن مرد سے دوستی کرو۔ کس سے دوستی؟ مومن مرد سے تمہارے تعلقات ہو، تمہارا فرینڈ سرکل تمہارے مرد سے ہو، جو تمہیں مرد مومن ہے اس سے آپ کی دوستی ہونا چاہیے۔ دین نے یہ ایک اصول بنایا، اللہ کے نبی نے ایک اصول دیے کہ مومن مرد سے تمہاری دوستی ہو، اور تمہارا کھانا اگر کوئی کھائے، ایک متقی انسان کھانا کھانا چاہیے۔ یہ حدیث ہے میرے بھائی، یہ اصول ہے، اور یہ دین میں ایک اصول دیا گیا۔ شریعت نے اجازت دی دوستی کرنے کی کہ دوستی آپ کریں، فرینڈ سرکل آپ بنائیں ضرور، لیکن مومنوں سے، متقیوں سے، پرہیزگار مردوں سے کرنا ہے۔ مرد سے دوستی کرے گا، عورت سے دوستی کرے گی۔ مرد سے دوستی کرنا ہے، مومن مرد سے دوستی کرنا ہے، مومنہ عورت سے دوستی کرے۔ یہ اصول دین نے دیا ہے، یہ اصول اللہ کے نبی نے دی ہے۔ اب اس اصول کو ہم نے الٹا کر کے رکھے ہے نہیں؟ کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کی لڑکیاں، سہیلیاں ان کے فرینڈ سرکل میں ہیں؟ نہیں، یہ موبائل ہے نا، یہ عذاب ہے، سب کو کدھر کدھر لے جا کے کھڑا کر دیا ہے۔
کون کہاں ہے معلوم نہیں ہے۔ اللہ سب سے بہترین جانتا ہے کہ کون کس کا کتنا ایمان ہے، اس کے بعد یہ موبائل جانتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اب یہ ٹیکنالوجی اور یہ موبائل، یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک، یہ انسٹاگرامی، یہ تمام چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ مرد کتنے ایسے ہیں جن کی تعلقات میں بہت ساری لڑکیاں ہیں، کتنے ایسے مرد ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کے تعلقات میں کتنے مرد ہیں۔ دوستی ہے، آٹو میں گئے، آٹو میں ملے، وہ آٹو والا فرینڈ ہو گیا دوستی۔ اب ہمیں بھی ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، کیسے؟ ہاں بلا لے کو جاؤ، اسے لے کے جاؤ، اسے لے کے جاؤ، ہوا کیا؟ وہ اسے لے کے بھاگیا، یہ اسے لے کے بھاگی، ختم، چل رہا نہیں ہو رہا ہے۔ دوستی کیسی ہے؟ اسلام اجازت دے رہا دوستی کرنے کے، دوستی کرنے کا معیار بھی بتا رہا ہے، دوستی کرنے کا حکم بھی دے رہا ہے، فطرت میں ہے کہ انسان دوستی کرنا ہے، لیکن دوستی کس سے ہے؟ مرد مرد سے دوستی ہونا ہے، لیکن یہاں مرد عورتوں سے دوستی کر رہا ہے، عورتیں مردوں سے دوستی کر رہے ہیں۔ کالج یونیورسٹی کا معاملہ تو الگ ہے، فرینڈ سرکل، بھائی فرینڈ، گرل فرینڈ، فلاں فرینڈ، آرام فرینڈ۔ اب ہوا کیا؟ اب جا کے باپ کو بولو بھئی ایسا ایسا ہے، ہماری بچی ایسی نہیں، الٹا وہ اس کو پر الزام لگائے گا۔ پھر چند مہینے کے بعد وہ اسے لے کے بھاگ کے گئی، یہ اسے لے کے بھاگ کے چلے گیا۔ یہ دوستی، ایسی دوستی نہیں چاہیے، ایسی دوستی اسلام میں غلط ہے، اسلام اسے اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن اسلام اجازت دے رہا ہے کہ دوستی آپ کرنا ہے، دوستی کا معیار آپ کا یہ ہو کہ آپ مرد ہوئے تو مرد مومن مرد سے آپ دوستی کرو، یہ دوستی کا تقاضا ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ نیک انسان سے دوستی آپ کریں گے، آپ کا بھلا کیا کیا ہوتا دیکھیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کون تھے؟ کون تھے دوست؟ ابو بکر صدیق، نبی کے دوست ابو بکر صدیق۔ اللہ اکبر، نبی کی دوستی سے اتنا بڑا فائدہ ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے بہترین انسان وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، نیک لوگوں سے دوستی کرو، علماء سے آپ کی دوستی ہو، قرآن سے آپ کی دوستی ہو، مسجد سے آپ کی دوستی ہو، نماز سے آپ کی دوستی ہو، قرآن کی تلاوت سے آپ کی دوستی ہو، ذکر و اذکار سے آپ کی دوستی ہو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ صحبت کا اثر انسانی زندگی میں بہت جلد قبول کرتا ہے میرے بھائی۔ اب ہم دوست بنائے کس کو؟ میں نے کہا کہ لڑکا لڑکی سے، فلاں فلاں سے دوستی، اور اب تو یہ ہو گیا ہے کہ اب کس کو دوستی نہیں ہے۔ اب اتنا زمانہ آگے بڑھ گیا ہے، معاملہ اتنا آگے بڑھا، کسی سے بھی دوستی نہیں۔ کس سے دوستی؟ آئی فون سے دوستی بھائی، ون پلس سے دوستی، موبائل سے دوستی، 4 گھنٹے 5 گھنٹے پوری رات۔ ایسی زندگی میرے بھائیوں مرنا اچھا ہے، پھر مریں گے آپ جا کے۔ پھر ایسا ہوا میرے بھائی، ایسا ہوا ہے، ایسا مت کرو۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسی زندگی سے مرنا یہ ہے کہ آپ اچھے بنو۔ وہ دوستی کتنی خراب ہے نا آپ کی، موبائل سے دوستی، یوٹیوب سے دوستی، سوشل میڈیا پہ دوستی، پوری رات، نعوذ باللہ، پوری رات۔ نماز پڑھنے کے لیے 5-10 منٹ ٹائم نہیں ہے۔ نوجوانوں، اپنے ہوش کے ناخن لو، اپنی زندگی کو تبدیل کرو۔ نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے، میرے بھائیوں، یہ تو شادی شدہ کی بات کر رہا ہوں، غیر شادی شدہ تو کیا ہے معلوم نہیں ہے، شادی شدہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، اور وہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، پوری رات موبائل میں، اور جب فجر کی اذان ہوتی رہی تو وہ کدھر سوئے رہتی ہے، کدھر سوئے رہتا، چل رہا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ پورا چیزاں، پورا یہ پکچر سامنے ہے۔ میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں موٹی موٹی بات، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے گھر، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھائی بہن، آپ کی بیوی، آپ کا خاندان، آپ کا گاؤں، آپ کی بستی، سارے کے سارے اس میں ملوث ہیں، اور اسی عذاب کی وجہ سے نماز میں، صبح کی نماز آج کتنے لوگ دے؟ کون بھی نہیں۔
4 5 1 صف 2 صف۔ تو میرے بھائیوں جتنا ہو سکے کوشش کرو آپ اپنے موبائل کو آپ اتنا ہی استعمال کر کے آپ فائدے میں رہو جتنا یہ ہے کہ آپ کو فائدہ بنے۔ بہرحال اللہ سے ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ موبائل کے فتنے سے پورے امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرما لے، ہمارے نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکوں کی اللہ حفاظت فرما لے۔ یہ موبائل کی فتنے سے اللہ ہمیں دور رکھ۔ موبائل نے ہمیں کہاں لے جا کر کے کھڑا کیا ہے؟ نہ ہمیں نماز پڑھنے کا وقت ہے، نہ ہمیں قرآن پڑھنے کا وقت ہے، نہ ہمیں رشتہ داروں کے پاس ملنے کا وقت ہے، نہ ہمیں جنازے میں شریک ہونے کا وقت ہے، نہ ہمیں روزہ رکھنے کا وقت ہے، نہ ہمیں صبح شام کے اذکار کرنے کا وقت ہے، نہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا وقت ہے، نہ اپنے شوہر کی خدمت کرنے کا وقت ہے، نہ اپنی بیوی کا خیال کرنے کا وقت ہے، نہ اپنے پڑوسی کا خیال کرنے کا وقت ہے۔ کوئی کسی کا فکر نہیں کر رہا ہے، بس سب کو یہی فکر ہے کہ میں کتنا اچھا رہوں، میرا موبائل کتنا اچھا رہے۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ بہرحال یہ دوستی اتنی خراب ہے میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن انسان کہے گا کاش کہ میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوا ہوتا۔ اور حدیث بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے میرے بھائیوں، یہ ماحول میں ایسا ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو ایک دردمندانہ اپیل درخواست کرتے ہوئے تمام نوجوانوں سے، تمام ذمہ داروں سے، تمام ماں باپ سے، تمام بچوں سے، تمام خواتین سے میری اپیل درخواست ہے کہ وہ بڑے حادثات سے بچنے سے پہلے وہ بڑے حادثات ہمارے یہاں گاؤں گلی گھر میں ہونے سے پہلے اپنے خاندان قبیلے میں بڑے بڑے فتنے رونما ہونے سے پہلے میں آپ تمام مل کر کے ایک سو ہو کر کے بیٹھے اور ایک لائے عمل بنائے کہ بھئی ہمارا یہ موبائل زندگی میں کتنا دور رہنا ہے اور کتنا قریب رہنا ہے، یہ بناؤ میرے بھائی۔ گھر میں بڑا ہے، ماں باپ ہیں، نگرانی کرو، شوہر ہے بچوں کی نگرانی کریں، بیوی ہے بچوں کا احترام کریں، بچوں کی نگرانی کریں، اور ماں باپ ہیں اپنے اڑوس پڑوس اپنے رشتہ دار اپنے سب کا خیال رکھو۔ دیکھو کہ یہ عذاب ہمیں خبر تک لے جائے گا اور یہ خبر ایک دن بنے گی، پھر ہمارا بڑا برا حال ہوگا میرے بھائی۔ وہاں جانے کے بعد کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں۔ وہاں جانے کے بعد افسوس کرنے سے، وہاں جانے کے بعد چیخنے چلانے سے، وہاں جانے کے بعد اظہار ندامت کرنے سے بہتر ہے کہ یہاں ابھی زندگی اللہ نے دی، بچیں اور بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو موبائل کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستی کا معیار اتنا بلند ہے میرے بھائی، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے اور اسے نبھانے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ دوستی ایسے کرو، آپ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سارا معاملہ دوستی پر ڈیپینڈ ہے میرے بھائی۔ حدیث اتنی پیاری ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے، سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث ہے میرے بھائیو۔ حدیث پڑھتا ہوں، آپ سن لو اور اپنے دماغوں میں بٹھا کے لے کر جاؤ۔ یہ حدیث تمہارے لیے جمعہ کا ایک بہت بڑا بہت بڑی کام آنے والی چیز، یہ حدیث لے کر کے جاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کا معیار اتنا بلند بتایا، کہا کہ الرجل علی دین قلیلہ فلینظر احدکم من یقالل۔ اللہ اکبر۔ الرجل علی دین قلیلہ فلینظر احدکم من یقالل۔ انسان دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان دوست کے دین پر ہوتا ہے، سارا دین دوستی پر ہے میرے بھائیوں، سارا دین دوستی پر ہے، سارا دین سارا اسلام دوستی پر کھڑا کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا الرجل علی دین خلیلہ، انسان دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور دوست جس کو بنا رہے وہ سوچ سمجھ کے بنا رہو کہ میں کس کو دوست بنا رہا ہوں۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُقَالِلْ، دیکھے میں کس کو دوست بنا رہا ہوں۔ تو حقیقت میں ہم کس کو بنائے دوست؟ کرکٹ پلیئر کو دوست بنائے نہیں بنائے؟ ابھی ایک 6-7 مہینے پہلے کرکٹ کھیلے، ہارے جیتے نہیں، 4 گھنٹے بیٹھے نا دیکھنے کے لیے۔ آپ لوگ دیکھیے کہ نہیں؟ ابھی دیکھنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، لیگ پھرتے رہے، بس دیکھتے رہو پھرتے رہو۔ کیا ملا آپ کو؟ ملا کچھ؟ اگر اسے معلوم ہو
کہ بھئی آپ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر وہ ہرپمنڈی کو آ جائے یا کہیں آ جائے تو آپ کو بہت اٹھا کے پھریں گے، نہیں کندھے پہ رکھ کے پھریں گے، ہاں کتنا پیار کرتا ہے مجھے، کتنا ٹائم دیتا تھا بول کے۔ آپ کون بول کے معلوم نہیں اس کو، آپ اس کو دوست بنائے، آپ بنو، میں بننا ہے، آپ بننا ہے، ایسا بنو کہ لوگ مجھے اور آپ کو 4 گھنٹے دیکھیں، یہ بنے ہیں، بنے آپ اس کے۔ اب جیسا اس کا فیان، اس کا فیان، اس کے فیان، فلاں کا فیان، بھئی فیان کیا کرے گا آپ کو، کیا کرے گا آپ کریں گے فیان لے کے، کیا ہوگا، آپ اس کے فیان بنے تو کیا ملا آپ کو۔ ایسے ہی فلم ایکٹر کو دیکھو، آپ ان میں جاؤ، ان کی عیاشی، ان کی عیاری، ان کی بد اخلاقی وہ سارا دیکھ رہے، ویسا معاملہ ہم بیت رہے، یا تو ہم وہاں کو دیکھے یا تو ہم نے یہاں کو دیکھا، اب جس کو دیکھا ویسے ہی کرنے لگا۔ اب دیکھے نہیں کس کو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیو اس کو دیکھو نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، نبی کی تعلیمات کو دیکھو، قرآن و حدیث کو دیکھو، دین کو دیکھو، آپ دیندار بن جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، دوستی کا معیار اتنا بلند، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الرجل علی دین قلیلہ فلینظر احدکم من یقالل، کہ انسان دوست کے دین پر ہوتا ہے، چاہیے کہ وہ دیکھیں وہ کس کو دوستی بنا رہا ہے۔ بہرحال اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ تماموں سے یہی اپیل درخواست کرتا ہوں کہ جتنے یہاں نوجوان بیٹھے ہیں یا جتنے یہاں مصلی ہیں، حاضر ہیں، اوپر خواتین بھی ہوں گے، تو میں تماموں سے اپیل و درخواست کرتا ہوں کہ اتباع اللہ کے نبی کی کرو ہر معاملے میں، اور دوستی آپ بنائیں تو دیندار، مومن، متقی انسان سے، دینداری سے آپ کا ریلیشن ہو، آپ کی دوستی ہو، اور یہ 2 چیزیں آپ کے لیے قیامت کے دن کام آئے گی۔ اگر یہ 2 چیزوں کو نہیں اپنائے تو قیامت کے دن یہی آیتیں آپ پڑھیں گے اور یہی بولیں گے کاش کہ میں نبی کی اتباع کیا ہوتا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ حالانکہ ہمارے پاس نصیحتیں آئی، ہمارے پاس قرآن کی آیتیں آئی، ہمارے پاس قرآن پڑھا گیا، لیکن ہم نے اسے روگردانی کی، شیطان کی اتباع کر لی، اور اس کی وجہ سے آج ہمیں افسوس کرنا پڑتا ہے۔ وہاں افسوس کرنے سے پہلے یہاں سنبھلے، یہاں سوچیں، یہاں بیٹھیں، یہاں دیکھیں۔ یہ مہلت ہے میرے بھائیوں، یہ فرسٹ ہے اور لاسٹ ہے، یہ مہلت، یہ فرسٹ اور لاسٹ، پھر بعد میں مہلت نہیں ہے آپ کے لیے۔ ابھی کوشش کرو، آج سے عہد کر لو، آج سے ایک اپنی زندگی کو بناؤ، اپنے آپ کو سدھارو، مرد، خواتین، ماں باپ، ذمہ دار، تمام، میں بھی اس میں شامل، سب کے سب سدھرنے کی کوشش کریں، اچھے بننے کی کوشش کرو، اچھے بناؤ، ماحول کو اچھا بناؤ۔ دیکھیں میرے بھائیوں، ایک بات بتا رہا ہوں، ہم لوگ سمجھتے کہ سب مل کر کے روکے، ہوتا نا، معاشرہ اچھا ہو، سماج اچھا ہو، گھر، خاندان، قبیلہ اچھا ہو، تو سب لوگ کوشش کرتے کیا، اچھا بنانا، بھائی دعوت کا کام کریں گے، چلو فلاں کا کام کریں گے، سب کی فکر ہے۔ فکر کس کی نہیں؟ کس کی نہیں فکر؟ اپنے کی فکر نہیں ہے۔ یہ بڑی ناانصافی ہے۔ خود اکیلا سدھر جاؤ، ایک انسان، تم سدھر جاؤ، معاشرہ آٹومیٹک سدھرتا ہے، خاندان، قبیلہ آٹومیٹک سدھرتا ہے، بستی، گلی آٹومیٹک سدھرتی ہے، ساری گاؤں والے اچھے، خود اچھے بنو۔ ہماری فکر کیا ہے؟ میں کیسا بھی رہ چلتا، دوسرے کو اچھا بنانے کی فکر، یہ کیا ہے؟ نفرت پھیلا رہے آپ عداوت پھیلا رہے، خود اچھے بنو۔ یا جتنے بیٹھے ہیں یہ عزم کر لو بھائی، آپ تمام یہ عہد کر لو، میں اچھا بنوں گا۔ اب اتنے لوگ اچھے بن گئے تو باقی کے لوگ اچھے مٹے بنیں گے نہیں بنیں گے؟ تو کیا کرتے ہیں؟ اچھا میں بننا کیا دوسرے کو بنانا؟ بولو، اچھا میں بننا نہیں، اب میں بن گیا تو اچھا اتنے لوگ اچھے ہو گئے نا، اب یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب نمازی بن گئے تو بس نا، آٹومیٹک دوسرے بھی نمازی بن جاتے۔ میں اچھا ہو گیا، میں موبائل زیادہ استعمال نہیں کیا، میں زیادہ موبائل آپریٹ نہیں کیا، میں فلاں جگہ پہ نہیں رہا، میں دوستی دوسرے سے نہیں کیا، تو میں خود بنوں اچھا، تو خود بخود پورا گھر اچھا بنے گا، پورے افراد اچھے بنیں گے، پورا معاشرہ اچھا بنے گا، پورے اچھے بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ پاک پروردگارہ تیرے پاک نام
تیرے بلند و بالا صفات اور تیرے نورانی چہرے کا واسطہ دے کے ہم دعائیں کرتے جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ سب کی جائز مرادیں پوری کر دے۔ جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہے وہ صحیح ہیں، وہ اللہ کی جانب سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ باتیں ہم نے کہی اگر اس میں غلطی ہے وہ میرے اور شیطان کے جانب سے اللہ اسے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تماموں کو نیک بنا، متقی بنا، ایک بنا، نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، دیندار بنا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بنا تو ہم تماموں سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمیں ایسے بنا کہ تو راضی ہو۔ اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہم گنہگار ہیں، اللہ ہم سیاکار ہیں، گنہگار ہیں، غلط ہیں ہم، لیکن تیرے بندے ہیں، تیرے گھر میں تجھ سے بھیک مانگتے۔ اللہ ہم تماموں کو نیک بنا، اللہ ہم تماموں کو نیک بنا، اللہ ہمیں متقی بنا، اللہ پرہیزگار بنا، اللہ دین کے ہر چھوٹی بڑی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جو بھی مرد، نوجوان، عورتیں، بچے، ذمہ دار، ماں باپ، اللہ سب کو بھی کل قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی نبی کے دست مبارک سے ہمیں نصیب عطا فرما۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ پل صراط میں ثابت قدمی عطا فرما، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ہماری دنیاوی زندگی پریشانیوں میں ہے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو بیمار اسپتالوں میں، گھروں میں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما، حلال کی روزی نصیب عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا، اے اللہ ہمیں پنج وقتہ نمازی بنا، اے اللہ دین پر عمل کرنے والا بنا، جب تک دنیا میں رہے دین پر رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔